السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دنیا کو ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف حملے کر کے مسلسل بہانہ تراشنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازم میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی یا نہیں، رپورٹ میں تضاد۔ 2 مئی کے ہائی کورٹ کے سرکولر کے مطابق ملازم کی سرکاری ٹیسٹ رپورٹ مثبت آئی، جبکہ ملازم نے نجی لیبارٹری سے بھی 2 مئی کو کرونا کا ٹیسٹ کروایا، جس کی رپورٹ 3 مئی کو ملی اور اس میں کرونا کی تشخیص نہیں کی گئی۔ کرونا سے سندھ بھر میں مزید 9 اموات۔ کراچی میں سب سے زیادہ 327 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں کرونا کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 3671 ٹیسٹ کیے۔ اس سے پہلے تک 68,573 ٹیسٹ ہم کر چکے تھے۔ اس طریقے سے ٹوٹل 72,544 ٹیسٹ آج تک ہم کر چکے ہیں۔ آج سے 24 گھنٹے پہلے تک ٹوٹل 8,189 انفیکٹڈ لوگ تھے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ 451 ہے، جو کہ 12.3% ہیں جتنے لوگ ہم نے ٹیسٹ کیے ان کا۔ اس طریقے سے ٹوٹل پازیٹیو کیسز کی تعداد صوبہ سندھ میں 8,640 ہے۔ ابھی تک 1,731 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں، جو کہ 20% ہے ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیور ہونے والوں کی تعداد 60 تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 9 لوگ اپنی زندگی گنوا چکے ہیں اس وائرس سے، اور اس طریقے سے صوبہ سندھ میں یہ ٹوٹل تعداد وہ لوگ جو وفات پا گئے ہیں کرونا وائرس سے، ان کی تعداد ہو گئی ہے 157، اور یہ بنتی ہے 1.8% جو ہمارے انفیکٹڈ کیس ہیں ان کا۔ ٹوٹل 6,752 ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں سے 5,528 ہوم آئسولیشن میں ہیں، 1,721 آئسولیشن سینٹرز میں جو گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز ہیں، اور 503 لوگ مختلف اسپتالوں میں ہیں۔ ان 503 میں سے 89 کرٹیکل کیئر میں، اور 89 میں 14 اس وقت وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی اور چیئرمین حبیب بینک سلطان علی علانہ کی ملاقات۔ چیئرمین حبیب بینک سلطان علی علانہ نے وزیر اعظم کو کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی پیکیج دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ کراچی میں شدید گرمی، پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں شمال مغرب سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 25% ہے۔ سندھ میں کرونا سے اموات کی شرح اور نئے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے فائدہ ہوا ہے، لیکن صوبے میں اموات کی شرح اور نئے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات۔ اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں۔ We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. We are in it together. میچ فکسنگ پر بات کرتے ہوئے میری بوٹیاں کرنے کی دھمکیاں ملی۔ عاقب جاوید۔ لاہور میں سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید نے انکشاف کیا ہے کہ میچ فکسنگ پر بات کرنے پر انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں ملیں۔
چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز SMEs کو 30 ارب روپے سبسڈی دی جائے گی، جو بینکوں کے ذریعے قرضے کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر فرقان کی موت پر تحقیقاتی رپورٹ تیار، سول ہسپتال کا ایمبولینس عملہ اور ڈاکٹر ذمہ دار قرار۔ محکمہ صحت سندھ کی انکوائری رپورٹ کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی نے 14 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے، جس میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر فرقان کی موت وینٹیلیٹر نہ ملنے سے نہیں ہوئی۔ خاص طور پہ ڈاکٹر فرقان کا جو کیس ہوا تھا، میں ان کے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں، اور اس کی انکوائری ہم نے کر لی ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے شو کاز کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، اور یہ پروسیس بالکل شروع کیا، یہ انکوائری ختم ہو گئی ہے اور یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، جو سزا دینے والا ہے، شو کاز کرنے والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات۔ اجلاس کے دوران قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ سے پروازیں شروع ہوں گی۔ غلام سرور خان۔ کرونا وائرس پر تحقیق کرنے والا چینی پروفیسر امریکہ میں قتل۔ کرونا کی دوا بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کی کمپنیوں سے بات چیت جاری ہے۔ امریکی کمپنی، یاد رہے کہ عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے والے کرونا وائرس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی ویکسینیشن دستیاب نہیں، تاہم امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ہنگامی بنیادوں پر گلیڈ سائنسز کی ایبولا وائرس کے لیے تیار کی گئی دوا ریمڈیسویر کو کرونا وائرس کے مریضوں کو دینے کی ہدایت کی تھی۔ چودھری برادران کا چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع۔ حکومت کے اتحادی کاف لیگ کے رہنما چودھری برادران بھی قومی احتساب بیورو کے خلاف میدان میں آ گئے اور 19 سالہ پرانے کیسز دوبارہ کھولنے پر چیئرمین نیب کے حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر جیفری شاہ کا ٹویٹ۔ PIA کی کراچی سے سڈنی جانے والی پرواز پر نشستیں دستیاب ہیں۔ پرواز 10 مئی کو کراچی سے روانہ ہوگی اور 11 مئی کو سڈنی پہنچے گی۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ اس پرواز پر جلد اپنی نشستیں بک کروا لیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر: ہمیں علم نہیں ہے کہ آئندہ کب آسٹریلیا کے لیے پروازیں دستیاب ہوں گی۔ پاکستان میں مقیم نیدرلینڈ کے سفیر واپر پلامپ کا ٹویٹ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واپر پلامپ نیدرلینڈ کے پھنسے مسافروں کی واپسی پر PIA اور نیدرلینڈ ایمبیسی کا مشکور ہوں۔ یاد رہے، پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے پاکستان کی جانب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر صرف بیرون ملک مقیم مسافروں کی روانگی اور واپسی کے لیے صرف خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔
حکومت کا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں ہوا۔ عوام کی ڈیمانڈ تھی کہ اندرون ملک بھی شیڈولڈ پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ غلام سرور خان۔ فیصلہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی NDMA وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام کی باہمی مشاورت سے کیا گیا۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کل قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم خود کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی OPTV سے ہیڈ لائنز کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ صوبیہ علی کو یہاں اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV۔ اللہ حافظ۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔